ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ ذکر کثرت سے کرنا ہے، مراقبہ خوب کرنا ہے، تھوڑا نہیں۔ جیسے آج کل مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ موبائل کا استعمال قلیل ہے یا کثیر ہے؟ بعضوں کے ہاں یا سب کے ہاں؟ اچھا، یہ کثیر کئی صورتوں میں ہیں۔ جو بالکل فارغ ہیں وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس میں گم رہتے ہیں، اور جو فارغ نہیں ہیں وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو ہی فارغ ہوئے فوراً نکال لیتے ہیں، پھر کام آ گیا پھر اندر، پھر فارغ ہوئے پھر نکال لیتے ہیں، پھر اندر، پھر فارغ ہوا پھر نکال لیا، پھر کام آ گیا پھر اندر، پھر فارغ ہوئے پھر نکال لیا، وقفے سے، یعنی ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں خارش ہے ان کو، اور موبائل کی طرف دل کھنچا جاتا ہے تو سلام پھیرا موبائل نکال کے دیکھ لیتے ہیں۔ آنکھ کھلی، آنکھیں بعد میں ملیں گے، پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کے دیکھیں گے۔ آنکھیں نہ بھی کھل رہی ہوں زبردستی کھول کے موبائل چیک کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ کثرت ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو 12 گھنٹے کٹھے مراقبہ نہیں کر سکتا، تو میری تو ملازمت بھی ہے، میں تو طالب علم ہوں، اور میں تو جاب کرتا ہوں، اور میں تو کاروبار کرتا ہوں، میری تو دکان ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں تو اسکول میں پڑھاتا ہوں، تو میں تو اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا۔ بھائی یہ والی کثرت تو کر سکتے ہیں نا جو لوگوں نے موبائل والی کثرت کی ہوئی ہے۔ وقت ملا بیٹھ گئے، یہاں سے آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر جانا ہے تو گاڑی میں 10 منٹ کا راستہ ہے، تو 10 منٹ کا راستہ بجائے کھڑکی سے دائیں بائیں کی دکانیں دیکھتے ہوئے جائیں، آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں۔ مسجد میں آئے، نماز میں ابھی 2 منٹ ہیں، نماز کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، 2 منٹ 4 منٹ اور بیٹھ جائیں۔ دفتر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے چلے جائیں۔ گھر میں گئے، بیگم سے کہا بیگم کھانا لاؤ، وہ کھانا لا رہی ہے، اب جب تک کھانا آئے تب تک آپ بجائے واٹس ایپ چیک کرنے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ بستر پہ آئیں تو بستر پہ آتے ہی فوراً سو جانے کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اب جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو سو جائیں۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا بھائی، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کثرت ہے، یہ کثرت ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اللہ پاک کے تعلق کا طلبگار کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ زندگی کے ہر گزرتے لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی یاد میں صرف کرے۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی محبت کو پائے گا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اتنا بڑا اللہ والا بنے گا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بس موقع کی تلاش رہتی ہے کہ فرصت ملے اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ اچھا، شروع میں آپ کو یہ بتکلف کرنا پڑے گا، مزہ نہیں آئے گا، محسوس بھی کچھ نہیں ہوگا، بتکلف آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ایسا چسکا لگ جائے گا، ایسا مزہ آئے گا، اتنی لذت محسوس ہوگی کہ اب آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو چین ہی نہیں آئے گا، اب آپ کو مزہ آئے گا۔ اور سچ پوچھیں، آپ نے دنیا کے مزے چکھے ہوں گے، کھانے کے مزے، پینے کے مزے، گھومنے کے مزے، دنیا کے سارے مزے، لیکن اس مزے کو ایک دفعہ چکھ کے دیکھیں، خدائے پاک کی قسم دنیا کے سارے مزے آپ کے لیے پھیکے نہ پڑ جائیں تو کہنا۔